کہتے بند کر تو کی ٹکیاں ٹیپ کرن دے میرا چیزا لینڈ نے جویں پنجابی کہ بھائی وہ ایک بڑا مشکل بھولنے والی بات نہیں ہے، وہ کبھی کبھی جب یاد آتا ہے نا. ہیلو السلام علیکم جی انو بخیر آگے لگی فحالو کا حبیبی مائی فرینڈس چاہ حال جتنے پیر ہوتی خیر. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست علی اسلم. ویئرس آج جو سیلیبریٹی ہمارے ساتھ اس انٹرویو میں ہے جو تشریف رکھتی ہے ہمارے ساتھ، میں صرف 2-3 لائنوں میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا، کیونکہ اگر اس سے زیادہ میں تعارف کروانے کی کوشش کروں گا تو شاید یہ توہین ہے، کیونکہ ان کے تعارف کے لیے ہمیں بہت لمبا ٹائم درکار ہے اور وہ ہمارے پاس ہے نہیں اس ٹائم پہ. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس عمر میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے یا تم فیوچر میں کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو، اس ایج میں وہ خود سے ہی جان چکے تھے کہ ان کو اپنی لائف میں کیا کرنا ہے، بلکہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو ان کو اپنا رول ماڈل مانتے تھے. اور فیصل آباد کی سرزمین سے ان کا تعلق، اور بے پناہ کام کیا فلم، ٹی وی، اسٹیج، تھیٹر کے لیے. اور جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس میں بھی انہوں نے جا کر کام کیا، ادھر کی ٹیم کے ساتھ کام کیا. اور اس ٹائم پہ جو ایک سیکوینس چل رہا ہے ٹی وی کے اوپر، مختلف انٹرٹینمنٹ چینلز کے اوپر، تقریباً سبھی میں کام کر چکے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ ان تمام شوز کے پوائنٹس میں سے ہیں، یعنی کہ جب وہ شو سٹارٹ ہوئے تھے، جب ایک ایسے آرٹسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو شو میں سما جائے، پبلک کو اپنی طرف کیچ کر لے، یا پھر وہ تمام پروڈکٹس جو اس میں کمرشل کے طور پہ آتی ہیں وہ سب یہ دیکھنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہمیں ادھر اس شو میں اپنا کمرشل دینا چاہیے یا ہمیں شو کو لے کر چلنا چاہیے. تو ایسے شوز میں انہوں نے پرفارم کیا ہے. میرے خیال میں بور کر رہا ہوں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سخاوت ناز صاحب. السلام علیکم سخاوت بھائی. وعلیکم السلام علی بھائی، آپ کیسے؟ ٹھیک ہیں؟ میں فرسٹ کلاس. فرسٹ آف آل تو آپ کا شکریہ، میں اپنی طرف سے اور اپنے چینل کی طرف سے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ علی بھائی اصل میں ہمارے بھائی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں. ان کے ساتھ جو ڈائریکٹر ہے وکی صاحب، وہ بھی میرے بڑے پیارے دوست ہیں. سر یہ تو ہو گئی آپ کی محبت جو آپ نے ہمیں دی. یہ الحمدللہ جی، مجھے اپنے سینئر سے بہت محبت ملی، بہت پیار ملا. اور میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنے بھی اپنے بڑوں کے ساتھ کام کیا مجھ سے کوئی ناراض نہیں ہوا. حال ہی میں تازہ ترین امان اللہ صاحب جو ہمارے سر سے سایہ چھن گیا وہ ہے، اور ان سے پہلے ببو برال صاحب، مستانہ صاحب، عابد خان صاحب، البیلا صاحب، طارق جوید صاحب، جوید حسن صاحب، اور ان کے علاوہ کافی ہمارے ایسے فنکار، شوقی خان صاحب جو کہ ہماری پہچان تھی، ہمارے مطلب کہ اکیڈمی کی حیثیت سے وہ ہمارے لیے اکیڈمی تھی. ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ہمیں ملا اور بہت کچھ ابھی باقی تھا جو ہم کھو چکے. تو شاید اللہ تعالیٰ کی یہی منظور تھا، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہی مرضی تھی، تو ہم ان کی رضا میں راضی ہیں. آپ یہ صرف دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا سخاوت بھائی، یہ جتنے بھی آپ نے سیلیبریٹیز کا نام لیا ہے، جی ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جن کو لوگ ابھی صرف چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، یوٹیوب چینلز پہ دیکھتے ہیں، اور آپ ان خوش نصیب آرٹسٹوں میں سے ہیں. آپ نے ان سب کے ساتھ کام کیا ہے. جی شکر الحمدللہ. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل بالکل بالکل. کیونکہ جس طرح آپ نے حسن جوید صاحب کا نام لیا، جوید حسن صاحب کا نام لیا، طارق جوید صاحب ہو گئے، پھر شوقی خان صاحب ہو گئے. جی جی. اور یہ شوقی خان صاحب کو تو میں کہتا ہوں کہ یہ واحد وہ آرٹسٹ تھے جنہوں نے کیسٹ بھی جو تھی وہ اپنی سارے، یہ مطلب وہ فنکار ہوئے جو مطلب اپنا فلیور لے کر آئے تھے سارے. اتنے زیادہ کامیڈینز میں آ کر اپنا نام بنانا، اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی اپنا کلر لے کر آتا تھا. اب جو چل رہا ہے وہ ایک ہی چال چل رہے ہیں سارے، ایک ہی امان اللہ اسکول ہے، امان اللہ صاحب ہم سب کے مطلب ہم سب انہی کو فالو کرتے ہیں. تھیٹر کی کامیڈی میں اپنے انٹرویوز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فلم انڈسٹری کے 2 کامیڈین رنگیلا صاحب اور منور ظریف صاحب جو ایک دائرہ فلم کی کامیڈی کا لگا گئے ہیں، اس سے باہر کوئی نہیں جا سکتا. تو یہ تھیٹر کی کامیڈی کا امان اللہ صاحب جو ایک دائرہ لگا گئے، اس سے باہر کوئی نہیں جا سکتا. وہ کتنی اکیڈمیوں سے، کتنے استادوں سے، کتنے بڑی تعلیم سے، کتابوں سے پڑھ کر آ جائے، وہ اس دائرے سے باہر نہیں کامیڈی لے کے جا سکتا. تو یہ میرے لیے وہ لوگ تھے جن کو میں فالو کرتا ہوں. منور ظریف صاحب کو میں بہت زیادہ لائک کرتا ہوں، رنگیلا صاحب کو، اور فلم کے بہت سے زیادہ کامیڈین لہری صاحب تھے ماشاءاللہ، ان کی ادائیگی بہت اچھی تھی. ان سے پہلے نرالا صاحب تھے، اپنا آصف جا صاحب تھے، خالص علی موٹا صاحب تھے،
مطلب سلطان کھوسر صاحب تھے، عرفان کھوسر صاحب کے والد صاحب سے، ٹھیک ہے جی، یہ جتنے کامیڈی زلفی صاحب، مطلب دادو صاحب، جتنے بھی تھے سارے اپنی مثال خود تھے، بے شک. سب کا نام. آپ نے وہ فلم کی بات کی نا، تو اس سے مجھے یہ چیز ذہن میں آئی کہ جو چیز ایڈوانس، جیسے کرکٹ ایڈوانس ہو رہی ہے، پہلے ٹیسٹ تھا، پھر 50 آیا، پھر 20 آیا، اب 10 آ گیا. اب سننے میں کہ ساؤتھ افریقہ ایک نئی گیم لانچ کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ ایک گراؤنڈ میں 3 ٹیمز کھیلیں گی، ٹھیک ہے. اسی طرح کی چیزیں آتی ہیں. لیکن فلم انڈسٹری میں اگر ایز اے کامیڈی بات کی جائے تو رنگیلا صاحب اور منور صاحب ایک ایسا کام کر کے چلے گئے ہیں کہ 100 سال کے بعد بھی اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے گا تو سامنے ان کو پھر دوبارہ وہی نظر آئے گا. جی کل پرسوں بھی ہمیں ایک جگہ پہ ریمبو صاحب کے چینل پہ بیٹھے ایک بات کر رہے تھے کہ منور ظریف صاحب نے اس دور میں ایسی بات کی ہوئی ہے. عبداللہ چلی صاحب ہمارے شاعر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، اور بڑے بڑے گانے لکھے ہوئے انہوں نے، میڈم نور جہاں جی نے وہ گائے ہوئے. ان کا شاٹ منور ظریف صاحب کے ساتھ تھا، وہ ٹکیاں بنا رہے تھے، کڑائی لگی ہوں نا جی جیسے ٹکیاں بنا دیں، وہ عبداللہ چلی صاحب کہہ رہے میں اس پہ یوں کر رہا، تو منور ظریف صاحب نشے کی حالت میں آتے ہیں، کہتے ہیں بند کر تو کی ٹکیاں ٹیپ کرنے ہیں. اب یہ فلم دیکھیے کس سن میں بنی ہوئی ہے. ٹیپ کی بات کرنا یہ کوئی عام بندے کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پڑھے لکھے بھی تھے اور اس بات کو سمجھتے بھی تھے اور کامیڈی کو مطلب لاجک کے ساتھ بات کو پیش کرتے تھے. وہ ٹکیوں کو ٹیپ کرنا جو تھا نا، وہ آج بھی میں اگر سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ بندہ کون تھا. منور ظریف صاحب کوئی مجھے تو درویش آدمی لگتے تھے. بالکل. اور ویسے بھی 80 سے پہلے، سن 80 سے پہلے جتنا کام ہوا، جتنے لوگ کرنے والے تھے، مجھے سبھی لگتا ہے کہ وہ سب کے سب ہی درویش لوگ تھے اور کام کے ساتھ محبت کرتے تھے اور سچائی کے ساتھ اپنا کام کرتے تھے. تو آج بھی ان کے کام کو دیکھا جاتا ہے. اور خاص طور پہ یہ آپ جس ٹینیور کی بات کر رہے ہیں، اس ٹینیور میں ہر آرٹسٹ کو سب سے زیادہ جو ٹینشن ہوتی تھی نا، وہ یہ ہوتی تھی کہ اگر ری ٹیک ہوگی اور ریل ضائع ہوگی تو پروڈیوسر کتنا بولے گا. اور اس کے علاوہ اپنی کام سے دیانتداری کی میں بات کر رہا ہوں. رائٹر بھی اتنی محبت، اتنا سچائی سے کام کرتے تھے، ڈائریکٹر اتنی سچائی سے کام کرتے تھے. ایون کہ لائٹ مین بھی تھے، وہ بھی اتنی محبت، اور میں سمجھتا ہوں کہ صاف پاک ہو کر وہ کام کیا کرتے تھے. ان کے کام میں آج برکت نظر آتی ہے. وہ ان کے کام کے ساتھ ان کی لگن اور ان کی سچائی آج بھی پردے اسکرین پر آپ پرانی فلم کوئی اولڈ فلم لگا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گی کہ یار یہ سچے لوگ تھے. صحیح بات. اچھا سخاوت بھائی، ہمیں آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ شاگرد کس کے ہوئے؟ شاگرد اصل میں جی میں آپ کو بات بتاؤں، میں نے اپنے بڑوں سے سبھی سے سیکھا. میرے سینئر جتنے بھی سارے سب کو میں نے استاد مانا. مولا علی سرکار کا قول بھی ہے کہ جس سے آپ نے ایک لفظ بھی سیکھا وہ بھی آپ کا استاد ہے. تو میں نے زیادہ تر دیکھ کر سب کو سیکھا. امان اللہ صاحب سے میں نے بہت سیکھا. مستانہ صاحب کا سٹائل مجھے بہت ہی پسند تھا. ببو صاحب جو اپنا کریکٹر ایکٹر کرتے تھے ان کی ایک الگ پہچان تھی، میں ان کا بھی شاگرد ہوں. اور شوقی خان صاحب 1 مین شو جب کرتے تھے میں ان کا بھی شاگرد ہوں. ان کی ادائیگی اپنی تھی، ان کا سٹائل اپنا تھا. عابد خان صاحب جب ٹریجڈی بولتے تھے اپنے رول میں تو میں وہ ٹریجڈی ان سے سیکھتا تھا، ان کو دیکھ کے سیکھتا تھا. جب کوئی البیلا صاحب اپنے فکرے کسی کے فکرے کو واپس ریٹرن کر کے اپنی کلیپ اپنا لافٹر بناتے تھے، میں ان سے وہ سیکھتا تھا. دوسرا ان پہ فائنل تھی جی. اتنا طارق جوید صاحب جس طرح ڈرامہ بناتے تھے، جس طرح کہانی کو لے کر آتے تھے، جس طرح وہ رول کرتے تھے. علاؤدین صاحب بنے تو علاؤدین صاحب کو کاپی کیا، اینڈ تک انہوں نے وہی ٹون ٹیمپو رکھی. ٹریجڈی بولی ہے تو وہ اس میں بھی وہی ٹیمپو تھی. ورنہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ لاہوری بنے لاہوری بن کر باتیں وہ کر رہے، جب ٹریجڈی بولنے کا ٹائم آیا تو وہ لاہوری پن نکل گیا اس میں. بالکل ایسی ہے. تو وہ ایسے فنکار. اسی طرح میں نے سب سے کچھ نہ کچھ سیکھا. تو یہ سب کے سب میرے استاد ہیں. کسی کی آپ پراپر گنڈا بن شاگرد نہیں ہے کیا؟ تقریباً نہیں. یہ بات واقعی سچ ہے؟ سچ ہے یہ بات. ہاں میرے ایک محلے میں بھی میرے استاد تھے، استاد پھاپھا. ان سے بھی میں نے سیکھا، ان کو بھی میں نے استاد. یہ تو وہ سب لوگ ہیں جن کو، اور شاید کئی کے نام ایسے ہوں گے جو آپ کے ذہن میں نہیں آ رہے ہوں گے یا بھول گئے ہوں گے، اور وہ ایسا مائنڈ بھی نہ کریں کہ یہ ایسا کیوں ہوا. لیکن ایک یہ بڑی تعجب والی بات ہے کہ ابھی اس ٹائم پہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آؤٹ ڈور میں کام کرتے ہیں اور آپ کو وہیں سے بیٹھے بیٹھے اپنا روحانی استاد بھی مان لیتے ہیں. یہی ہوتا ہے کہ جی سخاوت ناز صاحب میرے روحانی استاد ہیں جی. اسی طرح اور میرے پاس جب کرایہ مٹھائی کے پیسے اکٹھے ہوں گے سوٹ شوٹ کے تو میں ٹائم لے کے ان کے پاس پہنچ جاؤں گا. بالکل صحیح، اسی طرح ہوتا ہے. لیکن یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ
ہر بندے کا اپنا فلیور ہے. اگر میں ایک بندے کا شاگرد ہوں تو پھر میں جو وہ کرتا ہے وہی سیکھ سکتا ہوں. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے میں اپنا اپنا فلیور رکھا ہوا ہے. ہر بندے میں کوئی ٹریجڈی اچھی کرتا ہے, کوئی رول اچھا کرتا ہے, کوئی کامیڈی اچھی کرتا ہے, کامیڈی کے ساتھ ساتھ اپنے رول میں بھی رہتا ہے. تو اس طرح مجھے سب سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا. اس لیے میں کہتا ہوں میرے جتنے بھی سینئر ہیں, جتنے میرے بڑے ہیں, وہ سارے ہی میرے استاد ہیں. سہیل احمد صاحب, اللہ ان کو زندگی تندرستی عطا فرمائے اور ان کے سائے ہمیشہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے. ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. رائٹر, ڈائریکٹر, ایکٹر, وہ سبھی کچھ کر لیتے تھے. ان کو دیکھ کر مجھے ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا. اچھا سخاوت بھائی, ایک اور چیز, آپ کے بھائی ہیں ساجن عباس صاحب. جی, پہلی بات تو ہمیں یہ بتائیے کہ وہ آپ کے حقیقی بھائی ہیں؟ جی ہاں بالکل, سکا بھائی ہے میرا, مجھ سے چھوٹا ہے. آپ سے چھوٹے ہیں وہ؟ جی ہاں. اور وہ آپ سے انسپائر ہو کیا اس فیلڈ میں؟ پیچھے آیا. پیچھے آیا. ہاں, ربی پیچھے آئی میری چال ویندا ہی, وہ چال ہی ویندا ہے تو اسے چالتے چل پہ. اچھا, ایک اور چیز ہمارے سننے میں آئی کہ ساجن عباس صاحب نے چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے آپ کو زندگی میں بڑا پریشان بھی کیا ہے. اس میں کتنی سچائی ہے؟ نہیں خیر, چھوٹے بھائیوں کی پریشانی تو ہوتی ہے, اس کو دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ یہ کہیں یہ نہ کر لے, کہیں وہ نہ کرے, کہیں یہ نہ کرے. اس طرح کی ٹینشن پریشانی ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کو اس کام کے لیے تیار رہنا چاہیے, کیونکہ اس کا فرض بھی ہے, اس کا حق بھی ہے. اگر کوئی چھوٹے پر کوئی تھوڑی سی ٹینشن بنی ہے تو اس کا فرض ہے کہ اس کو اس سے نکالا جائے, اس کو سمجھایا جائے. ایک دفعہ میرا خیال میں کوئی ایسی وہ ٹینشن نہیں اس نے دی کبھی کہ کوئی پریشانی والا اس کا مطلب جی میں پوائنٹ آ جائے کہ یار نہیں واقعی بدنامی والی بات آئی ہے تو وہ نہیں, وہ ایسا نہیں ہوا. ماشاء اللہ, اللہ اس کو زندگی دے تندرست, اپنی جگہ ماشاء اللہ اللہ نے اس کو عزت دی. اچھا, ان کا بھی ایک اپنا اسٹائل ہے, سلو مو کامیڈین کا فلیور لے واہ واہ, تو وہ اس نے اتنے رش میں اپنی پہچان, بڑی بات ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ہاں ماشاء اللہ, وہ آج بھی اتنے ادب, اور بھائی کم کہتا ہے, استاد زیادہ کہتا ہے. اچھا, یہ ایک چیز ہمارے سننے میں آئی تھی کہ ایک دفعہ آپ نے کال کی ان کو, تو آگے سے ان کے کسی اسٹوڈنٹ نے اٹھا کے کہہ دیا کہ جی وہ تے بزی نے, تو تسی کون گل کر رہے ہو؟ تو آگے سے آپ نے کہا میں ادا وڈا پرا سخاوت گل کر رہے ہیں, تو کہتے استاد جی استاد جی استاد جی. اس میں کتنی سچائی ہے اس بات میں؟ یہ اکثر ہو جاتا ہے, مطلب نئے شاگرد آتے ہیں, بندے ساتھ ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتہ ہوتا کون فون کر رہا ہے کس کا ہے. جب اس نے اٹھایا اس کو بھی نہیں پتا تھا کون بول رہا ہے آگے سے, تو ایسا ہو گیا ہوگا, کبھی کبھی ہو جاتا ہے. تو پھر جب میں نے بتایا تو وہ خود کہتا استاد جی معافی دے رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا جی بٹ استاد انہوں نے فون نہیں. اچھا سخاوت بھائی, آپ دونوں بھائی بہت سپیڈ میں چل رہے ہیں اس ٹائم پہ ماشاء اللہ سے, اللہ کا کرم. تو یہ آپ دونوں فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ فیملی اصل میں ایک تو ہوگی نا آپ لوگوں کی اپنی اپنی فیملی, ایک ہوگی آپ کی مدر فیملی, مدر اینڈ فادر فیملی جو ہے, وہ اصل میں ہمارا بڑا بھائی ہے بابا گگو سائن, جس سے وہ ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے, ماما فوت ہو گئی, اور اب ہماری ماں بھی وہی ہے, ہمارا باپ بھی وہ ہے. وہ فیصل آباد والا جو ہمارا آبائی گھر ہے ادھر ہی وہ ہوتے ہیں. تو ہم دونوں بھائی ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں, اور میرا خیال میں ان کو یہ کہتے ہیں کہ بابا جی آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ نے, آپ بس ہمارے لیے دعا کریں اور ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. تو اس طرح اس گھر کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں. جب کوئی ایونٹ آتا ہے, شادی بیاہ کے رشتہ دار میں, انہوں کپڑے پوا کے بھیج دیں کہ تسی اٹینڈ کرو, اسی بزی ہیں. نہیں اسی آپ بھی چاہیے. اچھا, دونوں ہی سارے بھرا رل کے چاہیے کرتے, مطلب خاص طور تے رمضان دا مہینہ تے محرم ایسے اپنے گھر چ گزاری دے فیصل آباد چ, کیونکہ رمضان چ ڈرامے نہیں کری دے تے محرم چ تو بالکل کم نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جو ہمیں 2 سال میں تقریباً 1.5-2 مہینے ہمیں ملتے ہیں اپنے گھر والوں کو ٹائم دینے. اس کے علاوہ اللہ نہ کرے وہ ایسا مسئلہ بنتا ہے تو پھر یہ تو فیصلہ بعد 1.5 گھنٹہ لگتا جاتے ہوئے, اب تو محسوس ہی نہیں ہوتا وہ سفر. اللہ تعالیٰ, ورنہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ لاہور سے ایک تھیٹر میں دوسرے تھیٹر جانے تک بندے کو پتہ چل جاتا تھا کہ میں کام کر رہا ہوں. ہم پیدل پھرے, سارا لاہور پیدل پھرے. یہ جو ہے تھوڑا کیمرے میں پیر مل دا کرنا ہوں, ایڈا لمبا بندہ یہ نال بہت پھرے اسٹوڈیو تو پیدل اسٹوڈیو تو پھر اوپن ایئر ڈرامہ کر کے پھر پیدل اسٹوڈیو, پیدل اتوں اسٹوڈیو گپاں شپاں مار کے بہ کے دوستاں نوں مل کے پھر شمع سینمے تے اپنا جتنے میرا کمرہ سی اتنے پیدل آنا. اس طرح بہت زندگی گزری ہے. اللہ میاں نے اسی راستوں سے ہم گاڑیوں میں گزرتے ہیں, اس کا خاص کرم ہے, احسان ہے. جتنی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اور میرا خیال یہ ہمارے ماں باپ کی, بڑوں کی, اور میرے سینئرز کی, ہمارے چاہنے والوں کی دعائیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ہم فنکاروں کو یاد رکھا جائے.
سخاوت بھائی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی آرٹسٹ تھوڑا سا فیم حاصل کر لیتا ہے تو وہ ایک تو پہلی بات کہ اپنے انیشل سٹیجز ساری بھول جاتا ہے کہ میں کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور کچھ تو ایسی کہتے ہیں میں یار شروع تو میں تو ڈیفینس وچ رہندا سی, بیریئر ٹاؤن وچ رہندا سی, اور بہت سے آرٹسٹ ایسے ہیں جو فارغ وقت میں اس جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں سے ان کا سٹارٹ ہوا تھا, وہاں پہ بیٹھتے بھی ہیں. بالکل. تو آپ ان دونوں چیزوں میں سے کس کے زیادہ قریب ہیں؟ آپ نے مجھے میرا خیال کہیں دیکھا ہے ایسا کرتے ہوئے؟ کیونکہ میری بھی اکثر وہ پرابلم ہے, وہ میں کمرہ آج بھی کبھی کبھی گزرتا ہوں ادھر تو بے شک اندر نہ بھی جاؤں, باہر گلی پہ کھڑا ہو کے اس طرف دیکھتا ضرور ہوں کہ ادھر میں جب اسٹرگل کے دن گزارتا تھا تو میں ادھر رہتا تھا. پھر وہ میرا جب رینٹ پہ گھر تھا یہ اچھرا میں, تو وہاں پہ بھی مطلب اس گھر میں بھی میں چکر لگانے کے لیے رات کو شو کے ٹائم مطلب کو دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا, شو کے ٹائم میں گزرتا ہوں وہاں سے ہو کر پھر میں نکل آتا ہوں. تو ایسا بن جاتا ہے, اصل میں یادیں ہوتی ہیں. اب فیصل آباد میرا بچپن گزرا ہے, تو اب کام سارا ادھر کرتے ہیں, تو محلے کی وہ پنجابی جنہوں کہتے تھڑیاں, محلے چو پھٹے جنہوں نے بہ کے راتاں گزارنی دن گزارنے جو ٹائم گزرتا اج بھی مینوں یاد آتی ہے. جدوں میں جاواں تو میں اتنے ضرور بہنا جا کے. آنکھیں بھی نم ہوتی ہوں گی کبھی کبھی؟ ایسے ہی ابھی بات کر رہا ہوں تو ہونے والی ہیں. لیکن وہ بڑا مشکل ٹائم تھا آپ لوگوں کا, بہت مشکل ٹائم گزارا. اسٹرگل کا ٹائم سب پر مشکل کا ہوتا ہے میرے خیال میں. وہ اب جب ہاں اللہ میں یہ منظوری فرما لے تو پھر وہ یاد نہیں رہتا. یس ایگزیکٹلی, یہ کوئی اس کا کرم ہو جانا چاہیے. اور بزرگ کہتے ہیں کہ نصیب جو لک ہوتی ہے وہ بڑا اکاؤنٹ کرتی ہے محنت کے ساتھ. سچائی, محنت اور دعائیں اور لک آپ کے ساتھ ہو تو میرے خیال میں آپ کی منزل اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں, اور جس کی آپ کو سوچ بھی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ وہ کر دیتے ہیں. اچھا سخاوت جی, آپ نے ایک فلم کی تھی جمی شیرگل صاحب کے ساتھ, انڈیا سے ہیں, پنجاب سے ہیں, اور ان کو جو بھی بندہ دیکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے سر میں نے آپ کی فلم بچپن میں دیکھی تھی. تو کیا آپ نے بھی ان سے یہ کہا کہ میں نے آپ کی فلم بچپن میں دیکھی تھی؟ نہیں خیر میں نے تو یہ نہیں کہا, وہ مطلب محبت اتنی کرنے والے ہیں. جمی شیرگل صاحب مطلب جتنے بڑے آرٹسٹ ہیں اتنے بڑے انسان ہیں. انڈیا کے جتنے فنکاروں کے ساتھ میں ملوں, پنجاب کے خاص طور پہ, کیونکہ دوسروں سے تو وہ ہماری کم ملاقات ہوئی, پنجاب کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جن سے بھی میں ملا ہوں انہوں نے ادب عزت اتنی کی کہ میں شرمندہ ہونا شروع ہو گیا. ان لوگوں میں یہ چیز پتہ نہیں ٹیچنگ ہے یا کیا ہے, سمجھ سے باہر ہے. یہ ان کی سچائی ہے. دوسروں کو ماننا ان کے دھرم میں شامل ہے, اور یہ ہمارے بھی مذہب میں شامل ہے کہ دوسرے کو بڑھ چڑھ کر مانو. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو مٹاؤ, جس کو اللہ عزت دے اس کی عزت کرو, اور اپنے سے چھوٹے کی بھی عزت کرو. یہ ہمارے فرمان ہیں ہمارے مطلب مذہب کے, ہمارے دین کے, اور وہ لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ادھر سے سنی باتوں پہ وہ عمل کرتے ہیں. تو مجھے یوں لگا کہ وہ میرا چیزا لینڈ ہے جی میں پنجابی کہ بھائی آپ تو ہمارے بہت فیوریٹ ہے, ہم آپ کو بہت دیکھتے ہیں. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میں کہ اتنے مصروف لوگ, یہ اردو فلموں میں بھی کام کر رہے ہیں, پنجابی میں بھی کر رہے ہیں, اب کینیڈا آئے ہوئے ہیں, کینیڈا میں 3 دن شوٹنگ کے بعد انہوں نے کپل شرما کا شو ہے وہ کرنے جانا, پھر آگے شوٹنگ کرنی ہے. تو یہ میرا ڈرامہ کب دیکھتے ہوں گے, یہ مجھے ایسے ہی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب انہوں نے میرے سین, میری انٹری, میرے فکرے مجھے سنائے تو پھر مجھے یقین ہوا کہ نہیں یار آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ سچ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کینیڈا میں یہ فلم ہوئی تھی. تو یہ بیڈ لک تھوڑی سی یہ بنی کہ اس وقت پاکستان اور انڈین کے فنکاروں کا ایک مسئلہ بن گیا تھا. وہاں سے انڈیا سے پاکستانی فنکاروں کو واپس بھیجا گیا. بالکل. پھر انہوں نے ایک شرط, ایک تنظیم وہاں پہ تھی, انہوں نے کہا جی پاکستانی فنکار جس فلم میں اس ڈرامے میں ہوں گے وہ چلنے نہیں دیں گے, آگ لگا دیں گے. تو پھر وہ جو میں نے امیگریشن آفیسر کا رول کیا تھا کینیڈا میں, وہ میرا پورا رول فلم میں سے نکالنا پڑا. اس کا ڈائریکٹر کو بھی بہت افسوس ہوا, جمی شیرگل صاحب کو خود بڑا افسوس ہوا, کیونکہ ایک لنک کا رول بنا آ رہا تھا. اس میں نیرو باجوہ جی تھی اور سرگن مہتا تھی, اور ماشاءاللہ یہ پنجاب کی ساری سپر سٹار ہیں. بالکل ایسی ہے. تو وہ فلم لگی تو مطلب وہ پتہ ہی نہیں چلا کسی کو, فلاپ ہوئی. تو اس کے بعد پھر ایک اس سے پہلے ہم نے فلم کی تھی, انڈین پنجابی تھی, نہیں اردو تھی, دلیر مہندی صاحب کا بیٹا جو تھا اس میں وہ ہیرو تھا. وہ فلم کی تھی, وہ دبئی میں کی تھی, سید نور صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. اچھا, وہ بھی انڈین فلم میرے کریڈٹ میں ہے, وہ بھی میں نے کی تھی. میری شادی کرو فلم کا نام ہے, اب بھی وہ موجود ہے.
تو اس کے علاوہ اب جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس میں بھی ماشاءاللہ 2-3 فلمیں جو میں ابھی یو کے کرنے والا جا کے کرنے ہوں انشاءاللہ کروں گا. ویزا لگ کے آ گیا تھا تو یہ ڈیو ٹو کووڈ پرابلم ہو گئی, وہ پرابلم بن گئی. انشاءاللہ وہ بھی امید ہے کہ جلدی 1-2-4 دن. وہ تو ہمارے سننے میں آیا ہوا ہے پچھلے 2 مہینے سے کہ آپ جا رہے ہیں, اور شاید وہ کووڈ کی وجہ سے آپ لوگ پھنس گئے. وہی وجہ تھی, پوری ٹیم رکی. کچھ ٹیم وہاں پہ آلریڈی کام بھی کر رہی ہے شاید, وہ کر رہی ہیں لیکن وہاں بھی وہ بھی ڈسٹرب بیٹھے ہوئے آؤٹ ڈور کام کرنا ہے. گیدرنگ کا کام نہیں کر سکتے, آؤٹ ڈور نہیں کر سکتے. میری جو میں فلم کرنے جا رہا تھا اس میں زیادہ تر کلبز اور پب اور گھر میں 2 شادیوں کے سیکوینس ہیں, وہاں پہ گیدرنگ کی ضرورت ہے, اس لیے پھر اس کو روکا گیا. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ابھی تھوڑے دنوں میں وہ اوکے ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو وہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ سامنے انشاءاللہ بہت جلدی وہ فلمیں آئیں. اچھا سخاوت بھائی, یہ تو ہم نے بات کر لی تھوڑی سی نیشنل لیول پہ. جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں جی, اور وہاں پہ تو پبلک خاصاً آپ کا ویٹ کرتی ہے کہ جی سخاوت صاحب کو آنا چاہیے, اور آپ نے میرے خیال میں سوائے اسرائیل کے ساری دنیا ہی پھری ہوگی کیونکہ جتنے آپ کی ادھر کا کیا ایکسپیرینس کیا سر آپ کا؟ بہت زبردست ماشاءاللہ. ادھر بھی ہمارے اپنے چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں, محبت کرتے ہیں, جو وطن سے گئے ہوئے ہیں. جب ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح ملتے ہیں کہ پورے پاکستان کو انہوں نے مل لیا. جس طرح میں اب فیصل آباد میرا ساتھ ہی ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے ایک پل وہاں پہ کی یادیں آتی ہیں. تو وہ تو اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے, وہ جب ہم کو دیکھتے ہیں ان کو بھی اسی طرح اپنا محلے, اپنی گلی, اپنی ہوائیں, اپنے چوک یاد آتے ہیں تو وہ ہمارے گلے میں ملتے ہیں. تو بہت محبت ملتی ہے, ایکسپیرینس بہت اچھا رہتا ہے. اور وہاں پہ مطلب ہمارے پنجاب کے لوگ جتنے ہیں وہ بہت محبت, چڑھتا پنجاب لہندا پنجاب جدو ایک ہو کے ملتا ہے تو سینے 'ਚ ٹھنڈ پہ جاتی. اچھا زندگی میں سب سے زیادہ روئی کس دن تھے؟ جب میرے پاپا اور ماما کی ڈیتھ ہوئی بہت زیادہ رویا تھا. ویئرز آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آرٹسٹ کو کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, کتنا اپنی لائف میں سیکریفائز کرنا پڑتا ہے, کیونکہ لائیو شو میں جو ہوتا ہے نا اس میں بڑی چیزوں سے آرٹسٹ کو گزرنا پڑتا ہے. تو سخاوت بھائی کی بات وہیں سے ہم آگے سٹارٹ کریں گے کہ بھائی کی میت گھر میں پڑی ہوئی تھی اور انہوں نے شو پرفارم کیا کیونکہ کمٹمنٹ ہوتی ہے. جی سر. تو سیٹ پہ میں جب انٹری کے لیے گیا ہوں تو ساجن چھوٹا یہ بھی ساتھ تھا, اس کو بھی پتہ تھا اس بات کا, وہ بھی ساتھ ہی تھا. تو وہ میرے ساتھ گیا تو وہ سامنے ہال میں بیٹھا ہوا تھا. تو میں انٹری کرتے کرتے جب اس پر میری نظر پڑی نا تو مجھ سے پھر برداشت نہیں ہوا. پھر وہ انٹری چھوڑ کے میں باہر نکلا تو سب بھی پریشان ہو گئے, کیا ہوا کہ یہ مسئلہ ہوا ہے. تو اس طرح انہوں نے فوری ڈرامہ وہاں سے لپوٹ کے وہیں پہ ختم کیا اور سارے پھر ادھر آ گئے. خیر وہ سلسلہ اوکے ہوا. اس کے بعد میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی. اس کا تو مجھے یوں صدمہ لگا کہ جس طرح کوئی چھت گر گئی ہے, کوئی بندہ وہ اوپن سا نہیں ہو جاتا پنجابی جنہوں کہتا کہ ننگا ہی ہو گیا سارا کچھ. کہتے ہیں کہ اگر باپ بیمار ہے, معذور ہے, بول نہیں سکتا, لیکن گھر میں پڑا ہوا ہے نا تو پتہ ہوتا ہے. ایک بہت ہی اس کی ہے نا, بہت ہی آسرا ہوتا ہے, ایک سہارا ہوتا ہے بندے کا. اچھا ان کی ڈیتھ ہوئی, وہ برداشت کیا. پھر بہن نے, ایک ہی بہن تھی میری, وہ فوت ہوئی, اس کو برداشت کیا. اس کے بعد چھوٹا بھائی تھا ایک, ساجن سے چھوٹا تھا, انہوں نے ڈرامے بھی 3-4 کیے. سمران اس کا نام تھا, وہ بھی, اس کی بھی ڈیتھ ہوئی. یہ صدمہ ہوا. اس کے بعد ایک ہی سہارا تھا والدہ, جب تک وہ زندہ رہی ان کا بہت آسرا تھا. جب فیصل آباد جاتا تھا ان کو مل کر واپس آتا تھا تو ڈھیروں دعائیں ساتھ ہوتی تھیں. تو جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کو دفنا کے ان کا کر کے نکلا, تو جب میں واپس شو پہ آ رہا تھا تو مجھے اس طرح اس دن محسوس ہوا کہ میں بالکل اب تنہا ہوں. اب دعا کرنے والا میرے پیچھے دعائیں نہیں, میرے پیچھے مجھے لگ رہا تھا خالی خالی جگہ ہے ساری, پیچھے کوئی نہیں. تو وہ ایک بڑا مشکل بھولنے والی بات نہیں ہے. وہ کبھی کبھی جب یاد آتا ہے نا بہت مشکل برداشت ہوتا ہے سر, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. بے شک ہمارے نبی ولی پیغمبر اس سب کچھ انہوں نے برداشت کیا. ہمت دینے کے لیے ان کے ساتھ ہوا یہ سارا کچھ کہ ہم لوگ مطلب اس کے لیے تیار رہیں. یہ تو اس کی رضا ہے تو ہم اس کی رضا میں ہر طرح راضی ہیں. اچھا سخاوت بھائی, زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کس دن حاصل ہوئی جس کو آج تک آپ بھول نہیں سکتے؟ جب میری شادی ہوئی
میرا بیٹا پیدا ہوا، ان کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. بیگم کو جب گھر لے کر آیا مجھے بہت خوشی ہوئی. پھر اب جب بچوں کو دیکھتا ہوں تو 24 گھنٹے خوشی ملتی ہے. مجھے اب یوں لگتا ہے کہ جتنی میری مشکلیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. اب خوشیوں کا سما ہے تو خوشیاں منائیں. تو دیکھنے والوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کامیڈین ہوتے ہیں اندر سے بڑے دکھی ہوتے ہیں، بڑے وہ ہوتے ہیں. یہ کچھ نہیں ہوتا، سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. جیسے میرے ساتھ میری والدہ کا حادثہ ہوا، پاپا کا ہوا، بھائی کا ہوا اور بہن کا ہوا، یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، سب کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ وہ نہیں ہوتا کہ اندر سے بہت دکھی ہے. تو یہ ہاں فیلنگ ہم میں زیادہ ہوتی ہے. یس ایگزیکٹلی یہ ہے کیونکہ آرٹسٹ ہے ہی وہ کہ فیلنگ سمجھے. اگر میں نے ایک رول کرنا ہے کہ پین ہو رہی ہے بندے کے، تو پین جب میں نے ایکٹ کرنی ہے تو مجھے وہ فیلنگ آنی چاہیے کہ درد ہو رہی ہو تو بندے کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے. یہ فیلنگ ہے. اب کسی میت پہ میں جاتا ہوں، کسی کا بھائی فوت ہوا، کسی کے بہن ہے، کسی کا والد ہے، تو ان کو جب میں جا کے دیکھتا ہوں تو میں ان کی فیلنگ کو محسوس کرتا ہوں کہ ان کو اس وقت یہ ہو رہا ہوگا. تو یہ آرٹسٹ ہے، یہ پہچان ہے. باقی ہم اپنے چاہنے والوں کے لیے ہمیشہ حاضر ہے. اور یہ جو سلسلے چلتے ہیں یہ چلتے رہتے ہیں، اتراؤ چڑھاؤ زندگی میں آتے رہتے ہیں. سخاوت بھی ایک لاسٹ کویشچن ہے جی. وہ یہ کہ جتنے بھی لوگ ہیں پاکستانی، ایک بڑی مثال مشہور ہے کہ جو مرد ہے وہ اپنی بیوی سے ڈرتا ہے. تو کیا سخاوت ناز صاحب بھی اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں؟ بالکل ڈرنا چاہیے. بیویوں سے یا بیوی سے؟ بیوی سے، صرف بیوی سے بھائی، صرف بیوی سے. صرف ایک ہی ہے اور اللہ اس کو زندگی تندرستی دے. اس کے سہارے میں اب زندگی ہے اور یہ زندگی اس کے لیے ہے اور بچوں کے لیے ہے. تو آپ ڈرتے ہیں ان سے؟ ڈرتا ہوں، مطلب وہ اس بات سے کہ جو اس کو بری لگے اس سے ڈرتا ہوں. اس سے ڈرتے ہیں آپ؟ باقی کوئی ایسی بات نہیں. باقی کوئی ایسی بات نہیں. ہاں وہ اس کی ناراضگی ہمیشہ میرے سے یہی رہتی کہ مجھے کہیں گھمانے کے لیے نہیں لے کے جاتا. تو اصل میں اس بات کو اب وہ بھی سمجھ گئی ہے کہ ٹائم وہ ہوتا ہے، مصروفیات ایسی ہے. اور اس سے وعدہ کیا میں نے اور اللہ تعالیٰ سے بھی یہ کہ میں گھمانے کے لیے لے کے جاؤں کہ میں اس کو گھمانے کے لیے لے جاؤں. مجھے یہ خواہش پوری کروں. یہ گھر میں پرابلم ہے، گھر کی یہ چوائس ہے کہ ہمیں گھمانے کے لیے نہیں لے کر جاتے. تو یہ آپ بات ذہن میں رکھیے کہ جو ہمارے سٹارز ہیں، کامیڈینز ہیں، جو لوگوں کو ہنساتے ہیں، ان کی میسج، ان کی اہلیہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں گھمانے کے لیے نہیں لے کے جاتے. اور انشاءاللہ میں جو وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں مجھے اتنی ہمت ہے مالک، کیونکہ میں اپنی بیگم کو پورے ورلڈ کا ٹور کروں واہ انشاءاللہ اور بچوں کو ساتھ لے کر انشاءاللہ. اچھا سخاوت بھائی، میں نے تو آپ سے بہت زیادہ باتیں کرنی تھیں ویئرس، کیونکہ میں نے سخاوت بھائی کو شو سے پکڑا ہے اس ٹائم پہ. شو چل رہا ہے ابھی، وہ سٹارٹ بھی ہو گیا. آج سنڈے ہے، دوسرا شو ہے، پہلا تو ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ مستقبل قریب میں ایک اور سٹنگ رکھیں گے جس میں لمبی گپ لگائیں گے. کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ ویئرس کو؟ میں اپنے چاہنے والوں کو پھر پہلے جب سٹارٹ پہ میسج کیا کہ آپ اپنی خوشیوں میں ہمیں یاد رکھتے ہیں تو ہمیشہ دعا میں بھی یاد رکھا کریں. کہیں ایسی جگہ پہ جائیں، حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، کہیں دربار میں جاتے ہیں، کسی روحانی شخصیت کے پاس جاتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ ہم لوگوں کی یاد آ جائے تو دعا کے دو بول ہمارے لیے بھی کروا دیا کریں اور خود بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح آپ لوگوں کی خدمت میں تندرستی اور زندگی اور صحت کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھے اور ہم آپ لوگوں کو ہنساتے رہیں، خوش کرتے رہیں. آمین. اور یہ فریم ٹی وی پہ آج میں ہوں اور میں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ اس چینل کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں میں اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھا کر بھیجیں. ان کو مطلب کہ زیادہ سپورٹ ملنی چاہیے. آپ کی محبت کا اظہار ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ ہم لوگوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. اپنے ہوسٹ اپنے دوست علی اسلم کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.